نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی میں، دارمی میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے عیدگاہ اور آتے جاتے راستہ بدلتے تھے۔ دو فائدے، ایک تو آپ تکبیریں کہتے ہو تو مٹی، پتھر، درخت سن رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ لوگوں کی خبر گیری ہو جاتی تھی دوسروں کے ساتھ۔ میرے پیارے نبی پاک تشریف لے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، کچھ بچے کھیل رہے تھے مگر ایک بچہ ایک درخت کے نیچے اکیلا کھڑا یا بیٹھا رو رہا تھا، کپڑے پرانے تھے، بوسیدہ تھے۔ آقا نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب تشریف لے گئے۔ تم کھیل بھی نہیں رہے ہو اور رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ وفات پا گیا، میں یتیم ہوں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور جس سے شادی کی اس نے مجھے گھر نہیں رکھا، مجھے نکال دیا، میرے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ مجھے کوئی کھلانے والا ہے، نہ پلانے والا ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، میں عید کے دن بھی روؤں نہیں تو کیا کروں۔ لفظ یتیم سن کر میرے آقا کا دل بھر آیا، اس بچے کو ساتھ لیا اور پوچھا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میری بیوی تیری ماں بن جائے، حسنین تیرے بھائی بن جائے؟ اس نے کہا میں کیوں راضی نہیں ہوں گا۔ گھر لائے اور گھر والوں سے کہا اسے نہلاؤ، تیار کرو، یہ میرے ساتھ عیدگاہ جائے گا۔ اس بچے پر شفقت دیکھ کر وہ جن کے باپ زندہ تھے وہ بھی تمنا کر رہے تھے کاش آج ہم یتیم ہوتے، ہم پر بھی اتنی مہربانی ہوتی۔ اندازہ کریں، ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، جن کے گھر میں رشتہ دار کوئی وفات پا جائے، بچے ہوں، ان کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، ان سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ جبکہ تعلیم یہ دی گئی کہ کسی یتیم کے سر پر محبت شفقت سے اگر ہاتھ رکھ دو تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر خیال رکھنا ہے، میں نے شروع میں آتے ہی کہا کہ اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کا فرد ہے، انسان ہے، ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے۔ کسی بچے کو آپ برے حال میں دیکھیں تو شکر کریں کہ آپ کا اپنا بچہ اس حال میں نہیں، لیکن اس بچے کو اس طرح نہ چھوڑیں، اس کی دلجوئی کریں، اس کے ساتھ نیکی کریں۔ آپ مسکرائی دیں گے ایک دوسرے کے لیے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ دو میٹھے بول دیں گے، اگلے کی دلجوئی ہو جائے گی۔